بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ ہمارے ہاں ایک کلچر ہے کہ طاقت لانے کے لیے ہمیں گلوکوز کی بوتلیں لگائی جاتی ہیں۔ جہاں ذرا سی کمزوری کا احساس ہوا، جہاں پر جسم میں دکھن کا احساس ہوا، جوڑوں میں تکلیف ہوئی، اٹھنے کو دل نہیں کیا، تو عام طور پہ گاؤں دیہات میں، چھوٹے شہروں میں، ایون بڑے شہروں میں بھی یہ کلچر ہے، جو محلے ہیں یہاں کے، کہ وہاں پر کہا جاتا ہے کہ آپ بوتل لگوا لیں، گلوکوز کی بوتل آپ لگوا لیں، آپ کو طاقت آ جائے گی۔ یا اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا بلڈ پریشر بہت لو ہو گیا ہے، تو ہمیں آپ طاقت کی بوتل لگا دیں اور اس سے ہمارا بلڈ پریشر بہتر ہو جائے گا اور ہم اپنے روزمرہ کے کام انجام دینے لگیں گے۔ یہ بات بڑی اہم ہے کہ ہمارے ہاں اس کلچر کو ختم ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا بلڈ پریشر لو ہوتا ہے، اگر آپ کو کمزوری کا احساس ہوتا ہے، اگر آپ کے جوڑوں میں درد ہوتا ہے، آپ کے جسم میں دکھن ہوتی ہے، تو اس کی وجہ معلوم کریں، نہ کہ آپ جا کے گلوکوز کی بوتلیں لگوائیں۔ بلکہ ایک خاص لفظ ہوتا ہے جو میں اکثر سنتا ہوں کہ ہم نے گلوکوز چڑھوایا ہے۔ اب دیکھیں، گلوکوز چڑھوانا، گلوکوز لگانا انسان کی صحت کے لیے کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے اگر اس کی انڈیکیشن نہیں ہے۔ ہم فلوئڈ اس وقت دیتے ہیں جب خدا نخواستہ جسم میں شدید کمی ہو جائے نمکیات کی اور پانی کی۔ کسی کو لوز موشن آ رہے ہیں، وامٹنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے، اتنی وامٹنگ ہوئی، اتنے لوز موشن آئے کہ جسم میں پانی کی کمی ہو گئی، نمکیات کا بیلنس خراب ہو گیا، تو اس صورت میں ہم ری ہائیڈریٹ کرتے ہیں، اس صورت میں ہم فلوئڈ دیتے ہیں، چاہے ہم منہ کے ذریعے دیں، او آر ایس، اورل ری ہائیڈریشن سالٹ، اور وہ لوگ جو منہ کے ذریعے اورل ری ہائیڈریشن سالٹ نہیں لے سکتے، پھر انہیں انفیوژن دیے جاتے ہیں تاکہ ان کے جسم کے اندر پانی کی کمی پوری ہو، نمکیات کا بیلنس صحیح ہو، اور وہ جسم میں پانی کی کمی کی فیز سے باہر آ جائیں۔ پھر وہ لوگ جو موسم گرما میں اگر باہر کام کرتے ہیں، شدید دھوپ ہے اور ان میں پانی کی کمی ہو سکتی ہے، ان کو پھر ہم فلوئڈ دیتے ہیں، ان کو ہم ری ہائیڈریٹ کرتے ہیں تاکہ ان کا بیلنس بہتر ہو۔ پھر شوگر کے وہ مریض جن میں بلڈ شوگر بہت زیادہ ہو جائے، خون کا گاڑھا پن ہو جاتا ہے، ان میں بے ہوشی کی کیفیت طاری ہونے لگتی ہے، پھر ایسے لوگوں کو بھی ہم بعض اوقات بہت احتیاط کے ساتھ فلوئڈ دیتے ہیں۔ لیکن ایک چلتے پھرتے انسان کو جو بظاہر بالکل ٹھیک ہیں، ان کو اگر ڈرپس لگائی جائیں گلوکوز کی، یہ خطرناک ہوتی ہیں۔ ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں، ہمارے ہاں کہا جاتا ہے بوتل لگوانی ہے۔ اب بوتل جو گاؤں میں ڈسپینسر ہیں، جو گاؤں کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جی بوتل لگوا لیں، آپ کو طاقت آ جائے گی۔ اب یہ بھی نہیں پتہ کہ اس کے اندر گلوکوز ہے، اس کے اندر نمک ہے، ایک ڈیکسٹروز ہوتی ہے جو گلوکوز کی شکل ہوتی ہے، ایک نمک کا پانی ہوتا ہے، وہ الگ اس کی بوٹل آتی ہے۔ پھر کچھ فلوئڈ ایسے ہوتے ہیں جن میں نمک کے علاوہ اور دوسرے نمکیات بھی شامل ہوتے ہیں، جن میں پوٹاشیم بھی ہوتا ہے، ان میں کیلشیم بھی ہو سکتا ہے۔ یہ فیصلہ ڈاکٹرز ہسپتالوں میں کرتے ہیں کہ آیا آپ کو فلوئڈ لگانے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، آپ کے جسم میں گلوکوز کی کتنی کمی ہے، کیا ہمیں واقعی آپ کو گلوکوز فلوئڈ کے ذریعے دینا چاہیے یا آپ اس کو کھا بھی سکتے ہیں۔ اب آپ یہ سوچیں، جو ایک عام بوٹل ہوتی ہے جو 1000 سی سی کی ہوتی ہے، جس پر لکھا ہوتا ہے 5% ڈیکسٹروز۔ اب 5% کا مطلب یہ ہے کہ وہ 1000 کی بوٹل میں 50 گرام گلوکوز ہے۔ 50 گرام گلوکوز کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر 200 کیلوریز ہیں۔ اگر آپ 8 کھجوریں کھا لیں اور موسم کے پھل کھا لیں تو اس سے زیادہ کہیں توانائی کے یونٹ آپ حاصل کر سکتے ہیں، اور خالی گلوکوز ہی آپ کو حاصل نہیں ہوگا جو فرکٹوز کی شکل میں ہوتا ہے، ان میں آپ کو اتنے اہم غذائی اجزاء بھی ملتے ہیں جو آپ کی صحت کے لیے بہت مفید ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کو جسم میں کمزوری کا احساس ہوتا ہے، اگر آپ کے جسم میں درد ہوتا ہے، آپ کے جوڑوں میں درد ہوتا ہے، آپ سے اٹھا نہیں جاتا، تو پہلے اس کی وجہ معلوم کریں۔ اگر آپ کو جسمانی کمزوری کا احساس ہوتا ہے، آپ کی دھڑکن تیز ہے، آپ کے جسم میں درد ہوتا ہے، آپ کے جوڑوں میں درد ہوتا ہے، آپ کو بھوک نہیں لگتی،
آپ کو متلی الٹی ہوتی ہے، آپ کا بات کرنے کو دل نہیں کرتا، تو اس کی وجہ معلوم کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے جسم میں خون کی کمی ہو، آپ کے جسم میں وائٹامنس کی کمی ہو، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو شوگر کی بیماری پیدا ہو رہی ہوتی ہے، ان کو پیاس زیادہ لگتی ہے، ان کو بھوک زیادہ لگتی ہے، ان کو پیشاب زیادہ آتا ہے، جسمانی کمزوری ہوتی ہے، ٹانگوں میں کھچاؤ ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں جلتے ہیں، لیکن وہ اسے جسمانی کمزوری سمجھ کے بوتلیں لگواتے رہتے ہیں، اور پتہ اس وقت چلتا ہے جب وہ بے ہوشی میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان کو شوگر کی بیماری ہو رہی تھی۔ کسی نے یہ معلوم نہیں کیا کہ ان کی وجہ کیا ہے، ان کے خون میں شوگر کی مقدار چیک کر لی جاتی۔ اب شوگر کی بیماری جب ہوتی ہے تو انسان کو کمزوری کا احساس ہوتا ہے، اور وہ بوتلیں لگواتے رہے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ شوگر اتنی زیادہ ہوئی کہ بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو گئی بوتلیں لگوانے کے بعد۔ اس لیے ہمیشہ وجہ معلوم کریں۔ اب اگر گھبراہٹ ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، سانس پھولتا ہے، دھڑکن تیز ہوتی ہے، یہ تو معلوم کریں کہ دل کی کیفیت کیسی ہے۔ کہیں خدا نہ خواستہ کوئی دل کی تکلیف تو نہیں، آپ کا بلڈ پریشر کیسا ہے، اور آپ جا کے بوتلیں لگوا رہے ہیں، ایسا انسان کی صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں میں ٹی بی کی بیماری ہوتی ہے، سارکائڈوسس ہوتا ہے، کوئی آٹو امیون ڈیزیز ہوتی ہے، اس میں بھی انسان کو کمزوری کا احساس ہوتا رہتا ہے۔ لیکن اگر آپ معلوم نہیں کریں گے، بیماری بڑھتی چلی جائے گی، اور بوتلیں اس بیماری کا حل نہیں ہے۔ بیماری کی وجہ کا جاننا اور اس کا مکمل علاج، یہ ہمیں صحت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، خاص طور پر خواتین، کہ ہمارا بلڈ پریشر لو ہو گیا ہے، ہمیں چکر آتے ہیں، جب ہم کھڑے ہوتے ہیں ہمیں پسینہ آتا ہے۔ اب وجہ معلوم کریں کہ کھڑے ہونے سے چکر کیوں آتے ہیں۔ اگر بلڈ پریشر لو ہو رہا ہے، کیا کوئی آپ دوائی لے رہے ہیں، یا کوئی آپ کو بیماری ہے جس کی وجہ سے کھڑے ہونے سے آپ کا بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے؟ جیسے وہ لوگ جو شوگر کے مریض ہیں، ان کے اندر آٹومیٹک سسٹم، جس کو ہم کہتے ہیں آٹونومک نیوروپیتھی، یہ ہو جاتی ہے، کیونکہ جیسے ہی ہم کھڑے ہوتے ہیں زمین کی کشش خون کو نیچے کی طرف کھینچتی ہے، لیکن اگر ہمارا آٹونومک سسٹم کام کر رہا ہے تو وہ ایکٹیو ہوتا ہے، اور وہ بلڈ پریشر کو مینٹین کرتا ہے، اور اس طرح کھڑے ہونے سے ہمارا بلڈ پریشر ڈراپ نہیں کرتا۔ لیکن وہ لوگ جو ڈائبیٹک ہوتے ہیں، جن کی شوگر کنٹرول نہیں ہوتی، ان میں یہ آٹونومک سسٹم خراب ہو جاتا ہے۔ جب وہ کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہونے کی وجہ سے ان کا بلڈ پریشر ڈراپ کر جاتا ہے، اور انہیں چکر آنے لگتے ہیں۔ اب اگر آپ یہ سوچیں کہ مجھے چکر آ رہے ہیں اور مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، مجھے بوتلیں لگوانی چاہیے تاکہ میری کمزوری بہتر ہو، اس طرح آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہو جائے گی، کیونکہ جب تک آپ کی شوگر کنٹرول نہیں ہوگی اور آپ کی دوائیں یا انسولین کا انجیکشن آپ کے مطابق ایڈجسٹ نہیں کیے جائیں گے، اس وقت تک یہ معاملہ چلتا رہے گا۔ اس لیے ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ کبھی بھی آپ نے بوتل نہیں لگوانی، کبھی بھی آپ نے نزدیکی ہسپتال میں جا کے خود سے یہ نہیں کہنا کہ مجھے کمزوری ہو گئی ہے، مجھے چکر آتے ہیں، مجھے بوتل لگا دیں، مجھے گلوکوز کی بوتل لگا دیں تاکہ میری کمزوری ختم ہو جائے۔ یہ عادت آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، بلکہ خدا نخواستہ جان لیوا بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی علامت آپ کو ہوتی ہے، ہمیشہ اپنے ڈاکٹرز کے پاس جائیں، ان سے مشورہ کریں، وہ آپ کا مکمل معائنہ کریں گے، وہ آپ کی علامات کی تشخیص کریں گے، آپ کا علاج کریں گے، اور آپ ایک صحت مند انداز میں اپنی زندگی گزار سکیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے خاندان کے افراد کے دل کی صحت کا بہت خیال کریں، اور کوشش کریں کہ زندہ رہیں ایک مضبوط، صحت مند اور توانا دل کے ساتھ۔ السلام علیکم۔